بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جب کچھ عرصے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اپنے فرزند سے ملاقات کرنے آئی تو آپ نے بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے شادی کی درخواست کی۔ چنانچہ اجازت ملتے ہی حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خدیجہ بی بی سے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ صابر صاحب کی والدہ کو اپنے بیٹے کی شادی سے بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے دلہن صاحبہ کو ان کے حجرے میں پہنچا دیا۔ اس وقت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبے میں مصروف تھے۔ دلہن صاحبہ ان کے سامنے دست بستہ کھڑی ہو گئی اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آدھی رات کے بعد نماز تہجد کا وقت آیا اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور سامنے دلہن کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ دلہن نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب سن کر فرمایا کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، پھر مجھے اپنی بیوی سے کیا کام؟ یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ زمین سے ایک آگ پیدا ہوئی جس نے آپ کے دلہن کے نفس امارہ کو جلا کر خاک بنا دیا اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی ولیہ بن گئی۔ دوستوں، اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ 2 محرم الحرام 614 ہجری میں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ ماں کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم جسم میں ڈوبے ہوئے سیدھے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور 6.5 مہینے کے عرصے تک حجرے سے باہر نہیں آئے۔ دوستوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلوک کی تعلیم دی اور اپنی ٹوپی مبارک ان کے سر پر رکھی اور اپنا خرقہ ان کے جسم پر پہنایا۔ چنانچہ اس دن سے صرف رات کے وقت حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر استغراق کی حالت طاری رہتی تھی۔ اسی زمانے میں حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 دن تک بابا صاحب کی خدمت میں رہ کر دہلی واپس تشریف لے گئے اور پھر 1 سال بعد دوبارہ آئے اور علوم باطنی کی تعلیم حاصل کر کے دلی واپس چلے گئے۔ دوستوں، صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود کنشگر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ولایت لینے کے بعد اپنے مرشد کے ہی حکم پر حضرت علیم اللہ ابدال کو لے کر کلیر شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ بابا فرید نے ان دونوں حضرات کو رخصت فرمایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دے دیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیر شریف میں داخل ہوئے اور ایک خاتون جن کا نام کلزادی تھا ان کے مقام پر قیام فرمایا۔ گلزادی کے گھر کے قریب قاضی تبرک رہتے تھے جن کا مکان بڑا عالی شان تھا۔ قاضی تبرک بڑے مالدار تھے اور اللہ والوں کے مخالف تھے۔ قاضی صاحب کے علاوہ تمام لوگوں نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ عصر کے وقت جامع مسجد کلیر شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت علیم اللہ ابدال اور بہاؤالدین اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضرین کو مخاطب فرمایا۔ 2000 کے قریب لوگ مسجد میں موجود تھے۔ بہاؤالدین صاحب نے تمام لوگوں سے بآواز بلند کہا، اے لوگوں، یہ حضرت مخدوم علاء الدین صابر ہیں، ان کو ولایت کلیر عطا کی گئی ہے اور یہ پورے ہند کے قطب ہیں۔ آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ حضرت کی تائید کریں اور حضرت کے دست حق پر بیعت کر کے دین و دنیا کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ حاضرین نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت اور ان کے مریدین کی باتیں سنی، مگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا اور کسی ایک نے بھی آپ کی بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ دوسرے دن حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں تشریف لے جا کر پھر واعظ ارشاد فرمایا اور 5000 کے قریب حاضرین سے آپ نے اپنی ولایت کلیر کا ذکر کیا، مگر کسی نے بھی آپ کی بیعت نہیں کی اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہمارے علاقے پر ولی بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ ہم کس دلیل سے آپ کو اپنا امام اور مرشد مان لیں؟ حضرت صابر پاک نے جواب دیا کہ یہ فقیر اپنے مرشد حضرت بابا فرید الدین صاحب سے خلافت لے کر آیا ہے اور مجھے میرے بابا صاحب نے تم لوگوں پر یہاں امام مقرر فرما کر بھیجا ہے۔ بس یہی دلیل ہے اور اسی دلیل کی بنیاد پر تم سب کو چاہیے کہ مجھے اپنا امام اور مرشد مان لو۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس جواب نے سب کی زبانوں پر تالا لگا دیا
اور وہ خاموش ہو کر مسجد سے باہر آ کر اس بات کا چرچا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارا امام اور مرشد صرف اور صرف قاضی تبرک ہی ہو سکتا ہے، ہم اس کی بات مانیں گے اور اسی کے حکم پر چلیں گے۔ یہ باتیں اتنی مشہور ہوئیں کہ اٹھتے اٹھتے قاضی تبرک کے کان تک جا پہنچی اور وہ اپنے اقتدار اور مقبولیت کے لیے حضرت مخدوم صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خطرہ سمجھنے لگا۔ آخرکار قاضی تبرک نے کلیر کے حاکم کو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور حاکم سے کہا کہ بات بڑی پریشان کن ہو گئی ہے کہ ایک شخص ہمارے یہاں آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا ولی اور امام ہوں، تم سب میرے مرید ہو جاؤ اور مجھے اپنا امام بنا لو۔ وہ جامع مسجد میں آ کر تقریر کرتا ہے اور ہمارے کاموں میں خلل ڈالتا ہے، نمازوں میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور رعایا کے خیالات خراب ہوتے ہیں۔ قاضی تبرک کی اس گفتگو نے حاکم کلیر کو چراغ پا بنا دیا۔ حاکم کلیر غصے میں آ گیا اور دوسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پہلے سے ہی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ آج بھی آپ کے ساتھ حضرت علیم اللہ ابدال اور سب مریدین موجود تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حاکم کلیر، تمام اراکین حکومت اور قاضی تبرک بھی آ گئے۔ حاکم کلیر نے حضرت مخدوم صاحب سے سوال کیا کہ اگر تم ہند کے ولی اور کلیر کے آفتاب ہو تو پھر ہمارے سوال کا جواب دو۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پوچھو کیا سوال ہے تمہارا؟ حاکم کلیر نے کہا کہ ہماری ایک بہت بڑی خوبصورت بکری 3 مہینے سے غائب ہو گئی ہے، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ اگر تم نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا تو ہم سب تمہارے مرید ہو جائیں گے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاکم کے سوال کو سن کر تھوڑی دیر تک خاموشی بنائے رکھی، پھر عالم ارواح کی جانب توجہ فرمائی اور زبان سے ارشاد فرمایا، اے بکری کو ذبح کر کے کھانے والوں یہاں آؤ اور میری بات سنو اور جواب دو۔ تھوڑی دیر کے بعد شہر کے 27 آدمی پریشانی کے عالم میں جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، اے لوگوں، سب باتیں صحیح صحیح بتاؤ کہ تم نے وہ بکری کہاں ذبح کی تھی اور پھر اسے تم نے کس جگہ پکا کر کھایا تھا۔ وہ لوگ خاموش رہے اور حال بتانے سے گریز کرنے لگے۔ صابر صاحب نے فرمایا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو یاد رکھو کہ یہ راز چھپا نہیں رہے گا اور تمہارے جسم کے اعضاء بتا دیں گے کہ وہ بکری کس کس نے کھائی تھی اور کہاں اسے ذبح کیا گیا تھا۔ جب وہ لوگ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے تو رئیس کلیر سے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، تم جس نام سے بکری کو بلاتے تھے اسی نام سے آواز دو۔ حاکم نے بکری کا نام ہرمنا لے کر پکارا تو 27 آدمیوں کے جسم سے بکری کے بولنے کی آواز آئی اور کسی نہ دکھائی دینے والے نے پکار کر کہا کہ بکری صدر کے کنویں کے پاس ذبح کی گئی تھی اور ان 27 آدمیوں نے اس کا گوشت بھون کر کھایا ہے اور بکری کی سب ہڈیاں کنویں میں ڈال دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سب لوگوں نے اقرار کیا اور کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے اور صحیح باتیں ہیں۔ حاکم کلیر نے جب یہ کرامت دیکھی تو وہ حضرت مخدوم کی ولایت کا قائل ہو گیا اور کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں، مگر قاضی تبرک نے حاکم کو سمجھایا کہ یہ سب باتیں جادو کے زور سے ہوتی ہیں اور تم اتنے عقلمند آدمی ہو کر ان کے جادو پر یقین کر بیٹھے ہو۔ یاد رکھو کہ یہ جادوگر تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ اگر تم نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا تو یقین کرو نقصان اٹھاؤ گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ بھرے مجمع میں اس فقیر سے کہہ دو کہ تم جادوگر ہو۔ حاکم کلیر قاضی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے چلا کر کہا کہ تم جادوگر ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی مسلمان کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ بانی اسلام نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ کے کافروں نے جادوگر اور نہ جانے کتنے ہی طعنے دیے تھے۔ کلیر کے حاکم کے جواب میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علیم اللہ ابدال اور مریدین سے فرمایا، اللہ کا شکر ہے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تھی جو آج اس فقیر سے ادا ہو گئی۔ اور اس کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اسی دوران حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کلیر کے تمام حالات و واقعات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس 2 مرتبہ تحریر کر کے بھجوا دیے۔ حضرت بابا فرید نے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں ان کی ولایت کا ذکر موجود تھا۔ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی وہ خط حاکم کلیر کو دکھایا تو اس نے آپ سے وہ خط لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوستوں، جب قاضی تبرک نے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دشمنی کی انتہا کر دی
तो आप भी जलाल में आ गए। 9 मुहर्रम उल हराम बाद अज़ नमाज फजर हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और आसमान की तरफ फूंक मारी। इसके बाद 10 मुहर्रम उल हराम को नमाज फजर के बाद यही अमल दोबारा दोहराया। फूंक मारने की देर थी कि ज़मीन ने जुम्बिश ली और ज़लज़ले के झटके महसूस होने शुरू हो गए। कलियर का रईस परेशान हो गया। उसने काजी तबर्रुक को बुलाकर उससे पूछा कि एक ही लम्हे में ज़मीन ने 3 मरतबा जुम्बिश क्यों खाई और ज़लज़ला क्यों बर्पा हो गया है। काजी तबर्रुक ने जवाब दिया कि मुझे भी इस बात पर बेहद ताज्जुब है। रईस कलियर बोला, मुझे लगता है कि अख्ताब हिंद अपना जोर दिखा रहे हैं। आओ उनके पास हाजिर होकर तौबा कर लिया जाए, वरना ये न हो कि शहर बर्बाद हो जाए। इसी दौरान अलीमुल्लाह अब्दाल ने हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह को साहिरा जुफला के बारे में बताया, जो यूनान से ताल्लुक़ रखती थी और उसकी उम्र 700 साल थी। हज़रत साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि कलियर की तबाही में आधा हिस्सा उस औरत का है और बकिया आधा हिस्सा काजी तबर्रुक का है। इधर काजी तबर्रुक ने रईस कलियर से कहा कि आप साहिरा जुफला को बुलाएं और उससे पूछें कि कलियर शहर में ज़लज़ला क्यों हो रहा है। रईस कलियर ने उस औरत को तलब किया और उससे ज़लज़ले की वजह पूछी। अभी ये बात की ही जा रही थी कि ज़मीन को एक मर्तबा फिर से जुम्बिश हुई और ज़लज़ले की कैफियत दोबारा नमूदार हुई। वो साहिरा औरत बोली कि यह सब उसी शख्स का कमाल है जो अपने आप को अख्ताब हिंद कहता है। अगर रईस कलियर मुझे हुक्म करें तो मैं ज़मीन को 11 मरतबा जुम्बिश दे सकती हूँ। उस जादूगरनी की बात सुनकर काजी तबर्रुक और रईस कलियर मुतमईन हो गए और वो हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जादूगर कहने लगे। ये तमाम वाक़या जुमा के दिन हुआ था, इसलिए जुमा की अजान होने तक ज़मीन ने 7 मरतबा जुम्बिश खाई और 7 मरतबा ज़लज़ला बर्पा हुआ। जुमा के वक्त रईस कलियर काजी तबर्रुक और अपने दूसरे साथियों के साथ नमाज जुमा अदा करने के लिए कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में आ गए। कलियर शरीफ की जामा मस्जिद में हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अलीमुल्लाह अब्दाल और शेख बहाउद्दीन के साथ मौजूद थे। जब रईस कलियर काजी तबर्रुक और दूसरे साथियों के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त मस्जिद में नमाजियों की तादाद 13,000 के करीब थी। काजी तबर्रुक जब इमामत के मुसल्ले के नज़दीक पहुंचा तो हज़रत अली अहमद साबिर ने फरमाया कि अगर तू आज भी मुझे इमाम मान ले तो तेरा भला है, वरना रोज़े क़यामत तेरी मग़फ़िरत हरगिज़ न होगी। काजी तबर्रुक आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तुम बार बार ये क्यों कहते हो कि हम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ें। अगर तुमको हमारे पीछे नमाज पढ़ने में कोई उज़्र है तो जाओ तुम मुसल्ला छोड़ दो, वरना तुमसे जो कुछ होता है तुम कर लो। हमने तुम्हारे मुकाबले के लिए जुफला नाम की जादूगरनी को तैयार कर रखा है। अगर तुमने किसी भी किस्म का जादू किया तो औरत भी तुम पर ऐसा जादू करेगी कि फिर तुमको कोई निजात नहीं दिला सकेगा। हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह काजी तबर्रुक की बात सुनकर मुसल्ला से उठ खड़े हुए और अलीमुल्लाह अब्दाल और शेख बहाउद्दीन के साथ मस्जिद से बाहर तशरीफ़ ले आए। इस दौरान किसी बदबख्त ने अपनी जगह से मुसल्ला न छोड़ा और हद तो तब हो गई जब आप रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुँच गए तो उन बदबख्तों ने आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। हज़रत अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब मस्जिद से बाहर निकल गए तो लोग नमाज जुमा के लिए खड़े हो गए। जब लोग रुकू में चले गए तो हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मस्जिद को बुलाते हुए कहा, तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी रुकू कर लो और इन सब को तहत सरा में ले जाओ। रोज़े क़यामत तक ये इसी तरह चलेंगे और हश्र में इनसे पूछा जाएगा कि तुमने मेरे मखदूम की नाफरमानी की, इसलिए अब तुम हमेशा दोज़ख का ईंधन बने रहोगे और तुम्हारी निजात हरगिज़ न हो सकेगी। हज़रत अली अहमद साबिर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का यह फरमाना था कि मस्जिद रुकू में चली गई और ऐसी तबाही हुई कि एक शख्स भी जिंदा न बच सका। सारे शहर में शदीद ज़लज़ला आ गया। कुछ ही देर में मस्जिद का नामो निशान भी बाकी न रहा। जो लोग मस्जिद से बाहर थे वो ये जलाली कैफियत देखकर भाग खड़े हुए। गुलजारी बेगम जिसके मकान के पास हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह रुके हुए थे, उसको जब इस हादसे का पता चला तो वो भी घर से भागती हुई मस्जिद की जानिब आई। जब उसको पता चला कि उसका बेटा शेख बहाउद्दीन भी मस्जिद में मौजूद था तो उसने हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह से अर्ज़ किया कि हुजूर, आपका ग़ुलाम बहाउद्दीन भी अंदर रह गया है और वो भी ज़मीन के नीचे चला गया है।
حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ سیڑھی کے نیچے ہے، جا کر اسے نکال لو۔ گلزاری بیگم بولی، حضور میں کمزور ہوں، وہ سیڑھی مجھ سے کیسے اٹھائی جائے گی؟ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ تم ہمارا نام لے کر شیخ بہاؤالدین کو سیڑھی کے نیچے سے نکال دو۔ علیم اللہ ابدال نے سیڑھی کے پاس آ کر بآواز بلند کہا، اے سیڑھی، مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حکم ہے کہ شیخ بہاؤالدین کو نجات دے۔ علیم اللہ ابدال کا یہ کہنا تھا کہ سیڑھی ہٹ گئی اور علیم اللہ ابدال نے شیخ بہاؤالدین کو زمین سے نکال کر اس کی ماں گلزاری بیگم کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیم اللہ ابدال کو لے کر گلزاری بیگم کے مکان پر تشریف لے آئے۔ اس دوران شہر کلیر کے لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہونے لگے اور رحم کی درخواست کرنے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے اس وقت تمام لوگوں کو ملنے سے روک دیا اور کہا کہ اب توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور اس وقت تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب لوگوں کی بھیڑ بڑھنے لگی تو حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علیم اللہ ابدال کے ساتھ گلزاری بیگم کے مکان سے نکل آئے۔ دوستوں، جب ان حالات کا علم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ ملک صابر کے قبضے میں ہے اور وہ مختار ہے، جیسا سمجھے کر سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے قراری اور جلال میں اپنی میزبان گلزاری کے گھر پر تشریف لائے، تھوڑا دیر رکے اور پھر مکان سے نکل کر اس جگہ پہنچے جہاں ہموار زمین میں گولڑ کا پیڑ تھا اور اسی پیڑ کی ایک شاخ پر فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ اس کے قریب ہی حضرت سید بدر الدین صاحب کا مزار تھا۔ یہاں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، بس یہ 4 چیزیں ہیں جو آتش جلال سے محفوظ رہیں گی، یہ زمین کا ٹکڑا، گولڑ کا پیڑ، فاختہ کا گھونسلہ اور سید بدر الدین صاحب کا مزار۔ باقی کوئی جگہ یا اس میں رہنے والے لوگ اور سامان کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد آپ نے گولڑ کے درخت سے اپنی پیٹھ لگا دی اور اس کی ایک شاخ کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ نظریں آسمان کی جانب بلند تھی اور دوسرے ہاتھ سے عجیب و غریب اشارے فرما رہے تھے جن سے غصے اور جلال کی کیفیات نمودار ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اس جگہ پر کھڑے ہوئے جو درخت گولڑ کے قریب سامنے تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک واقع ہے۔ پھر واپس درخت کے قریب آئے اور جاہو جلال کے انداز میں کچھ ایسے اشارے فرمائے کہ ایک آگ سی بلند ہوئی جس نے 4 مذکورہ چیزوں کو چھوڑ کر باقی سب چیز کو جلا دیا، اور اس آگ میں وہ باقی لوگ بھی ختم ہو گئے جو آپ کے نہ ماننے والوں میں سے تھے اور جامع مسجد گرنے کے وقت شہر میں موجود تھے۔ اس آگ نے دور دور تک زمین کو گرما دیا تھا۔ اس علاقے میں کوئی بھی زمین پر چلنے اور پاؤں رکھنے تک کی جرت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ 12 کوس کے اندر ہر چیز جلال صابری سے جل کر خاک ہو گئی تھی۔ 4 دن تک سوائے آگ کے کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ 4 دن کے بعد حضرت بابا فرید صاحب کے خلفاء آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آگے بڑھے تو زمین اتنی گرم تھی کہ پاؤں رکھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر ان تمام حضرات نے حضرت بابا صاحب کے فرمائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا اور بلند آواز سے وظیفہ پڑھنے لگے۔ علیم اللہ ابدال نے ان تمام حضرات کو اپنے ساتھ لے کر حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں گولڑ کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ اس وقت حضرت مخدوم صابر کی نظر آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا اور ہر طرف جلال صابری کی شعائیں بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ علیم اللہ ابدال نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بابا صاحب کے خلفاء آپ کی مزاج پرسی اور سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور شرف باری چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ بات سن کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، الحمدللہ۔ تمام حضرات گولڑ کے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر تمام حالات کا اندازہ لگاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کی طرف نظر التفات فرمائی۔ زبان سے کچھ نہیں کہا مگر آنکھوں ہی آنکھوں میں سب کے آنے کا شکریہ ادا کر دیا اور پھر رخصت کا حکم فرمایا۔ علیم اللہ ابدال سب کو ساتھ لے کر رخصت کرنے لگے۔ دوستوں، اس واقعے کا ذکر حضرت غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے سالوں پہلے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرمایا تھا کہ سن 592 ہجری میں مخدوم علی احمد صابر نام کا ایک شخص ہند میں ظاہر ہوگا اور وہ طریق چشتیہ کو فروغ دیں گے، ایک ایسے شہر میں جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے انکار کرنے والے ہوں گے۔ وہاں وہ قیام کریں گے
اور اس بستی میں آگ اور قہر سے تباہی آئے گی، منکروں کی خوب سرکوبی ہوگی اور اسلام کو اس قلعے میں ترقی حاصل ہوگی۔ صرف وہی لوگ قہر الہی سے محفوظ رہیں گے جو اللہ والے اور عارف ہوں گے۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات میں کلیر کی تباہی اور فتح کا حال بھی درج کیا تھا۔ دوستوں، یہ پارٹ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے انشاءاللہ تعالی آگے کا واقعہ ہم دوسرے پارٹ میں کور کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔